حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور اس دین کو بہت خوب جاننے والے تھے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ سال میں جو 12 مہینے ہوتے ہیں اس کو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کر رکھا تھا۔ سال کے 4 مہینے پڑھنے اور پڑھانے میں گزارتے، پھر 4 مہینے اللہ کے راستے میں گزارتے، پھر 4 مہینے حج کے سفر میں رہتے۔ سال کے آپ نے سال کو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ آپ سفر کے ارادے سے نکلے، ایک مرتبہ آپ حج کے ارادے سے نکلے، سفر میں نکلے حج کے ارادے سے، حج کے لیے آپ نکلے راستے میں۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا، جو کوڑے سے یعنی کچرے سے ایک مری ہوئی چڑیا کو وہ لڑکی اٹھا رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا لڑکی مری ہوئی چڑیا کو اٹھا رہی ہے اور اسے کپڑے میں لپیٹ رہی ہے، تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار و محبت سے اس کے قریب گئے، جا کے پوچھا کہ بیٹا ایسی کیا مجبوری ہے جو کچرے سے مری ہوئی چڑیا کو تم اٹھا رہی ہو؟ جیسے ہی حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو وہ لڑکی رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے چچا جان، میں بالکل غریب ہوں، ظالموں نے میرے والد کو قتل کر دیا، پھر ان ظالموں نے میرے والد کی زمین کو ہڑپ لیا، جائیداد کو ہڑپ لیا، اور ہمیں کھانے کے لیے نہ کھانا ہے نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، میں اور میرا بھائی دونوں ہم لوگ موجود ہیں۔ میرا بھائی کئی دن سے بھوکا ہے، اس لیے میں آج بھوک کو برداشت نہیں کر سکی، اس لیے میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک مری ہوئی چڑیا پڑی ہے، اس کو اٹھا لی، یہی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس لڑکی کی یہ باتوں کو سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت جو حج کے ارادے سے جو نکلے تھے سفر میں، آپ نے اپنے خزانچی سے کہا، آپ نے اپنے مرید سے کہا، خزانچی سے کہا کہ آپ کے پاس کتنی اشرفیاں ہیں؟ تو خزانچی نے کہا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں جو حج کو جا کے آنے تک کے لیے یہ ہونا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب ہمارے گھر کو واپس جانے کے لیے کتنے اشرفیوں کی ضرورت پڑے گی؟ تو خزانچی نے کہا کہ صرف 20 اشرفیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خزانچی سے آپ ایسا کریں 1000 اشرفیوں میں صرف 20 اشرفیاں نکال لیں اور باقی ساری اشرفیاں یہ لڑکی کو دے دیں۔
یہ باقی اشرفیہ کیا کرے؟ لڑکی کو دے دے. تو خزانچی جو تھا اس نے 20 اشرفیہ نکال لیا اور جو باقی جو اشرفیہ تھی پوری اشرفیہ وہ لڑکی کے حوالے کر دی. جب وہ لڑکی نے اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اب اس کے خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے. جس کا چہرہ اب تک وہ لڑکی کا چہرہ جو مرجھا گیا تھا، اب وہ لڑکی کا چہرہ کھلا اٹھا. وہ ہنستے ہوئے وہ اپنی وہ اشرفیوں کو لے کر گھر کی طرف لوٹ گئی. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ اے خزانچی، چلو اب گھر چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا. تو میرے بھائی، کیا ہے یہ غور غریب کی مدد کرنا؟ حج کے برابر نہیں. یہ غور غریب کی مدد کرنا، ایک تندرست کی مدد کرنا کیا ہے؟ یہ حج کے برابر. میرے بھائی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم تندرستوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، غور غریبوں کی مدد کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین کیا ہے؟ بہت ہی آسان دین ہے. یہ دین کیا ہے بھی؟ بالکل آسان دین ہے. الدین سہل، حضور فرماتے دین آسان ہے، مگر ہم نے دین کو جو ہے پہاڑ بنا رکھا. دین کو ہم نے پہاڑ بنایا ہے. دین بالکل آسان ہے. دین کیا ہے؟ بالکل آسان ہے. قرآن مجید یوں ہی، قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ شفا ہے. قرآن مجید کا دیکھ کر پڑھنا، سننا اور سنانا سب عبادتوں میں شامل ہے. یہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جسے ہم سورہ واقعہ کہتے ہیں. یہ بھی سورہ الرحمن کے بعد ایک سورہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الواقعہ. سورہ واقعہ یہ اس کا نام ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ابو ذبیحہ رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو ذبیحہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے. جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، جب آپ موت کے قریب ہوئے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور چل رہا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت سے ملاقات کی، پوچھا کیا حال ہے، کس نے بیمار کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اے عثمان، مجھے اللہ نے بیمار کیا ہے. تو پھر کہا کیا کسی طبیب کو بلاؤ، ڈاکٹر وغیرہ کو بلاؤ؟ کہا کہ نہیں. پھر پوچھا کیا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ رب العالمین کی رحمت کا میں امیدوار ہوں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت سے پوچھا کہ میں بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کرنے والا ہوں، کیا میں آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مجھے وہ عطیے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا کہا آپ نے؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو مال کی ضرورت نہیں، مگر آپ کے بعد آپ کے بیٹیوں کو عطیہ ملے گا. کیا کہا آپ نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو ملے گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ کو میرے بیٹیوں کا فاقے کا ڈر ہے؟ کیا آپ کو میری بیٹیوں کا فاقے کا ڈر ہے؟ تو
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عثمان سنو، میں نے میری بیٹیوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کریں، ہر رات میں کیا پڑھا کریں؟ سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عثمان سنو، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھے گا اسے کبھی زندگی میں فاقہ نہیں آئے گا، اسے کبھی زندگی میں فاقہ نہیں آئے گا، اور مجھے آپ کی کوئی عطیے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہر رات کیا کریں؟ سورہ واقعہ پڑھ کے سویا کریں۔ سوئے انشاءاللہ میرے بھائی کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ سورہ واقعہ کیا ہے؟ 2-3 صفحے ہیں، پڑھ لیا کریں۔ اور آج کیا ہے؟ قرآن مجید صرف عربی میں نہیں، قرآن عربی میں بھی ہے، کنڑا میں ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، تیلگو میں ہے، جو زبان آپ کو آتی ہے وہ زبان میں آج قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ بہت ساری زبانوں میں ہے۔ آج کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا حضرت عربی